نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کامل و مکمل اسلام ہمیں عطا فرمایا. وہ اسلام جس میں آدمی کی پیدائش سے لے کر بلکہ اس سے بھی پہلے سے لے کر اس کے مرنے کے بعد تک کی زندگی کیسے گزارنی ہے اس کی رہبری فرمائی گئی، رہنمائی کی گئی. زندگی کے ہر گوشے میں، ہر میدان میں اسلام نے اپنے ماننے والوں کی رہبری کی ہے، رہنمائی کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ہر کام ہمیں کر کے دکھایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت دنیا کے اکثر علاقوں میں حکومت کا کوئی ایک مذہب ہوا کرتا تھا. عیسائی حکومت، ایرانیوں کی حکومت. عیسائی حکومت یعنی عیسائیت ہی، دوسرا کوئی مذہب نہیں. ایرانی لوگ آگ کی پوجا کرنے والے، آتش پرست. ایسے اکثر علاقوں میں حکومت کا کوئی ایک مذہب ہوتا تھا اور وہ لوگ اپنے علاقوں میں، اپنے ملکوں میں دوسرے مذہب کے لوگوں کو پسند نہیں کرتے تھے. یا تو وہاں سے نکال دیتے تھے دوسرے مذہب والوں کو، یا اگر رہنے کی اجازت بھی دیتے تو ان کے اپنے دین کی تبلیغ کرنے کی اجازت ان کو نہیں ملتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے ایک بات پیش کی. حضور یہ چاہتے تھے کہ ایسا نظام قائم ہو جس میں ایک ہی ملک میں، ایک ہی جگہ پر الگ الگ مذہبوں کے ماننے والے لوگ امن و امان کے ساتھ رہ سکیں. اس لیے حضور نے مشرکین مکہ سے درخواست کی تھی. حضور کی چاہت یہ تھی کہ چاہے مشرکین مکہ ایمان نہیں لا رہے لیکن کم سے کم وہ یہاں مکہ میں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو امن و امان کے ساتھ اور اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت کے ساتھ رہنے کی چھوٹ دے دے. حضور کی یہ کوشش. ایک اور موقع آیا جس سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ مسلمانوں کو جب مکہ المکرمہ میں ابتدائی دور میں ستایا گیا تو مسلمانوں کی ایک جماعت نے حبشہ کی ہجرت کی تھی. حبشہ اس وقت عیسائیوں کا علاقہ تھا، وہاں کی حکومت کا مذہب عیسائیت تھا، لیکن اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ انصاف پسند بادشاہ تھا. اس نے مسلمانوں کو اجازت دی تھی کہ آپ ہمارے ملک میں رہیں اور اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرتے رہیں، کوئی پرابلم نہیں. تو حضور نے ایک جماعت حبشہ بھیجی تھی. وہاں بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی، عیسائیوں کی حکومت تھی، لیکن مسلمان ان کی حکومت کے ماتحت رہتے تھے اور مسلمانوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لائے اس وقت مدینہ میں 3 قومیں جمع ہو گئی. ایک تو مسلمان، دوسرے یہودی جو پہلے سے آباد تھے، اور تیسرے مشرکین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مذہب کے بڑے بڑے لوگوں کو جمع کر کے ایک میثاق، ایک دستاویز تیار کروایا. اس میں ایک بات پاس کی گئی، طے کی گئی کہ ہم باہم مدینہ میں مل جل کر رہیں گے.
ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی۔ یہودی یہودیت پر باقی رہے، مسلمان اپنی اسلام پر باقی رہے، مشرکین اپنے مذہب پر باقی رہے، ساتھ مل کر زندگی گزارے، کسی کو کوئی دوسرا ڈسٹرب نہ کرے۔ ہم مدینہ سے باہر سے کوئی اگر حملہ کرتا ہے تو ہم سب مل کر اس کا دفاع کریں۔ تو ایک ملک کے اندر الگ الگ مذہب کے لوگ جمع ہوں، یہ طریقہ اسلام کا دیا ہوا ہے کہ سب اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کریں۔ اس لیے جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومتیں قائم رہی وہاں غیر مسلم بہت سارے رہتے تھے اور اپنے مذہب کے مطابق آزادی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، ان پر کوئی زور زبردستی نہیں کی گئی۔ اب ہم بھی ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ غیر مسلم بھی ہیں، دوسرے بہت سارے مذہب کے لوگ ہیں، اور ہم یہاں پر مائنورٹی میں ہیں، اکثریت غیر مسلموں کی ہے۔ تو حضور کی زندگی سے ہمیں ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کن کن معاملوں میں ہم ان کے ساتھ جا سکتے ہیں اور کن معاملوں میں نہیں جا سکتے ہیں، یہ بھی حضور کی زندگی ہمیں بتائے گی۔ سب سے پہلی بات کہ آدمی مسلمان ہو کہ کوئی بھی ہو، غیر مسلم ہو، سب ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، یعنی سب انسان ہیں۔ انسانیت کے ناطے ہر ایک کا احترام کرنا لازم اور ضروری ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ قرآن نے اس کو بیان فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، آدم سے پیدا کیا ہے۔ تو آدمی ہونے کے ناطے سب سر کے ہیں، کسی کو دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں۔ اس لیے ایک جنازہ جا رہا تھا، حضور کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام نے بتایا یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ حضور نے کہا کہ اس میں جان تو تھی، یعنی وہ انسان تو ہے۔ تو انسانیت کا احترام یہ شریعت کی تعلیم ہے، انسان ہونے کے ناطے سب کے ساتھ آپ تعلق رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سماجی تعلق، ساتھ میں رہنا ہے تو کچھ لینا دینا ہوگا، اڑوس پڑوس نصیب ہوگا، اس میں کیا کرنا ہے؟ ایسے موقعوں پر بھی حسن سلوک کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہم اس میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارا پڑوسی یہودی ہے، غیر مسلم ہے تو ہم اس سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، بلکہ غیر مسلم پڑوسیوں کے حقوق بھی شریعت نے بتائے۔ اسلام میں کوئی تنگ نظری نہیں، اسلام میں بہت وسعت ہے، اسلام کا سینہ بہت کشادہ ہے، سب کو ساتھ لے کر چلنا یہ اسلام کی خصوصیت ہے، بلکہ دنیا کو انسانیت سکھانے والا مذہب ہے اسلام۔ اس لیے جو کہا جاتا ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب، یہ جھوٹی بات ہے۔ اسلام ہی سب سے بڑا مذہب ہے، اس لیے کہ اسی نے انسانیت سکھائی، انسانیت کی تعلیم اسلام نے ہمیں دی۔ حضور کو اور صحابہ کرام کو بہت ستایا اور ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا، وطن چھوڑنا پڑا۔ پھر ایک وقت آیا کہ مکہ والوں پر قحط سالی کا دور گزرا، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے۔ مشرکین مکہ جنہوں نے وطن سے بھگایا تھا، نکالا تھا، مال و دولت چھین لیا تھا، کئیوں کو شہید کر دیا تھا، حضور کو اطلاع ملی مدینہ میں۔ اس وقت صحابہ کرام کی مالی پوزیشن بھی اچھی نہیں تھی، وہ بھی فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے تھے، لیکن حضور نے چندہ کیا اس وقت، اور 500 درہم یا 500 دینار حضور نے مدینہ سے مکہ والوں کو بھیجا۔ اور حضور کی ذہانت دیکھی، حسن اخلاق دیکھی کہ یہ نہیں کہ یہ موقع ہے عوام میں تقسیم کر دے اور وہاں کی عوام کو وہاں کے سرداروں کے خلاف کھڑا کر دے، موقع تھا، لیکن حضور نے رقم مکہ کے جو کافروں کے جو بڑے سردار تھے ان کے اوپر بھیجی کہ آپ یہاں کے سردار ہیں، آپ اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں۔ انسانیت کا درس، انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہے۔ آخری خطبہ جو حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر دیا، اس میں بھی حضور نے کہا تھا کہ سنو، تمہارا باپ ایک ہی ہے، ان اباکم واحد، تم سب آدم کے اولاد ہو۔ کسی کالے پر کسی گورے کو کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی عربی کو کسی غیر عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، تم سب سر کے ہو۔ فضیلت اگر ہے کسی کو تو تقوی کی لائن سے، جو جتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا اتنا اس کا درجہ اللہ کے نزدیک زیادہ ہوگا۔ لیکن میں یہ نسل کا، میں یہ برادری کا، میں گورا یہ کالا، ایسی کوئی تقسیم نہیں، سب انسان، سب ایک ماں باپ کی اولاد، سب سر کے۔ آخری فکر حضور نے جو فرمائی ہے یہ تعلیم ہے، میں یہ خاندان کا وہ خاندان کا، یہ بیماریاں ہمارے اندر بھی ہے،
ہم خان، ہم پٹھان، ہم یہ سب غلط چیز ہے، شریعت نہ کہتی، سب اللہ کے بندے ہیں، اور خان ہونے پر اور پٹھان ہونے پر آخرت میں نجات نہیں ملے گی۔ وہاں تو تقویٰ کتنا تھا، نیکیاں کتنی لے کر آئے، وہ بات کرو، میجورٹی نہیں دیکھی جائے گی، ہم زیادہ تھے، ہمارے اتنے خاندان تھے، نہیں، مار پڑے گی اس پر۔ حضور نے یہ بھوت کب سے دفن کر دیا اپنی زندگی۔ خیر، انسانیت کے ناطے غیر مسلموں کے ساتھ ہم احترام والا سلوک کریں گے۔ اب بات آتی ہے ان کی جان مال کی حفاظت کی، تو مسلمانوں کو شریعت اور اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ غیر مسلموں کے جان اور مال کی بھی حفاظت کرو، ان کی بھی عزت اور آبرو کی حفاظت کرو۔ ایسا نہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے تو ان کے مال آپ چھین لیں، لوٹ لیں، چوری کر لیں، دھوکے بازی سے آپ لے لیں، نہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ ان کو ناحق قتل کریں، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ حضور نے فرمایا دماؤہم کا دماؤنا، ان کا خون بھی ہمارے خون کی طرح ہے۔ جیسے ایک مومن دوسرے مومن کا خون نہیں بہا سکتا، ایسے ایک مومن کسی غیر مومن کا بھی خون نہیں بہا سکتا۔ ان کے مال کی حفاظت بھی ضروری۔ خیبر میں جب جنگ ہوئی، غزوہ ہوا یہودیوں کے ساتھ، تو بعض صحابہ کرام نے یہودیوں کے جانوروں کو ذبح کر دیا، چند جانوروں، اور ان کے جو پھلدار درخت تھے اس کے پھل توڑ لیے اور کھا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی، حضور نے خطبہ دیا اور کہا کہ جنہوں نے یہ کام کیا وہ حرام ہے۔ لڑائی میں بھی نہیں، لڑائی کا موقع تھا، حضور نے کہا جنہوں نے کھایا حرام کام کیا، ان کی جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری، ان کا احترام بھی ضروری ہے۔ تو انسانیت کے ناطے احترام، ان کے جان مال کا حفاظت کی ذمہ داری، عزت اور آبرو۔ ایسا نہیں کہ مسلمان نہیں ہے تم ان کو گالیاں دے، حقیر سمجھے، نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے سورہ حجرات، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منھم۔ ایمان والو، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑا۔ یہاں قوم کا لفظ ہے، ایمان والوں کا نہیں۔ اب قوم میں مسلمان بھی ہو سکتے، غیر مسلم بھی ہو سکتے، ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑاؤ۔ کس کا درجہ اللہ کے نزدیک کیا ہے تمہیں کیا معلوم؟ ان کی عزت اور آبرو کی بھی حفاظت۔ سکھ دکھ میں ایک دوسرے کے پاس آنا جانا، اس کی بھی اجازت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض یہودیوں کے انتقال کے موقع پر صحابہ کرام کو بھیجا ہے تعزیت کے لیے، بعضوں کے پاس حضور خود گئے، ایک دوسرے کے پاس کھانا بیٹھنا اٹھنا اس کی بھی اجازت۔ حضور نے غیر مسلموں کے وہاں دعوت بھی کھائی، اور حضور نے خود اپنے دسترخوان پر غیر مسلموں کو کھلایا بھی ہے، اس میں بھی کوئی پابند نہیں۔ اب اصل جو بات کرنی ہے وہ یہ کہ ان سب چیزوں میں کاروبار بھی آپ کر سکتے ہیں غیروں کے ساتھ، آپ ان کے وہاں نوکری بھی کر سکتے ہیں اور اپنے یہاں ان کو نوکری پر رکھ بھی سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کے وہاں مزدوری کی ہے، ملازمت کی ہے، کام کیا ہے، تو مسلمان کا غیروں کے وہاں کام کرنا حضرت علی نے کیا ہے، یہودی کے وہاں کام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت فرما رہے تھے، مکہ سے مدینہ آ رہے تھے، تو راستہ انجانا تھا، تو راستہ بتانے کے لیے جن کو رکھا گیا تو وہ مسلمان نہیں تھا۔ اس سے ثابت ہو کہ اپنے یہاں غیر مسلم کو نوکری پر اور مزدوری پر رکھ سکتے ہیں، حضور نے رکھا ہے اجرت پر، کوئی پرابلم نہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہاری کا کام جانتے تھے، انہوں نے عاص بن وائل جو کہ مشرکوں کا بڑا سمجھا جاتا تھا، اس کے لیے لوہے کی چیزیں بنا کر دی تھی۔ آپ کاروبار بھی کر سکتے ہیں ساتھ میں، سیاست میں بھی آپ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا رہ سکتے ہیں، لیکن پہلے جان لیں سیاست کا مطلب کیا ہے۔ سیاست کا مطلب ہے ملک میں قانون کی حکومت ہو، قانون نافذ ہو، جو بندرن طے ہوا ہے اس کی حکومت ہو، نہ کہ کسی مذہب کی، نہ کسی پارٹی کی حکومت۔ قانون نافذ کرنے والی جو پارٹی ہے آپ اس کے ساتھ سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اور خاص بات، یہ سب چیزیں تو اجازت ہے، کرنی چاہیے، اور اسی سے تو آپس میں ایک دوسرے کا تعارف ہوگا، جان پہچان ہوگی، اور وہ لوگ اسلام کو سمجھیں گے، مسلمانوں کو سمجھیں گے، ان کی غلط فہمیاں دور ہوگی۔ لیکن جہاں بات آتی ہے مذہبی چیزوں کی، اس میں آپ کو اجازت نہیں ملے گی۔ مذہبی تہوار ہے، ہولی ہے، دیوالی ہے، ابھی کچھ چل رہا ہے وہ ہے،
اس میں آپ کو اجازت نہیں ہے۔ مذہبی لائن سے ہمارے اوپر پابندی رہے گی، کیونکہ ہم میں اور اس میں رات دن کا فاصلہ ہے۔ ہم ہیں اہل توحید، ایک اللہ کو ماننے والے، اور وہ ہے مشرک، اور توحید اور شرک ایک جگہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ آج کل ایک رجحان چل رہا ہے کہ کوئی بھی ان کا تہوار آیا تو ہمارے لوگ وہاں شریک ہو رہے ہیں، مٹکی پھوڑ رہے ہیں، دیوالی پہ پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، ہولی پہ رنگ چھڑک رہے ہیں۔ اس کی اجازت آپ کو نہیں ہے، کیونکہ خالص ان کی مذہبی چیزیں ہیں، اس میں آپ شریک نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ شریک ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اس کام سے تم راضی ہو، اور ان کے اس کام سے اللہ ناراض ہے، یہاں آپ کو اجازت نہیں ملے گی۔ اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت فکر و تدبر کے ساتھ اس معاملے میں آگے بڑھنے کی ضرورت۔ ہماری ان کے ساتھ رواداری اس معاملے میں کیا رہے گی کہ بھئی تمہارا تہوار ہے، تم اطمینان سے مناؤ اس کو، ہم کوئی دخل اندازی نہیں کریں گے، کوئی پریشانی پیدا نہیں کریں گے، بس یہ ہماری رواداری ہوگی۔ لیکن ہم ان کے جیسے بن جاوے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ایمان کا یہاں پر سودا ہو رہا ہے۔ اللہ کو ناراض کرنے والے کام میں ہم بھاگیدار اور پارٹنر نہیں ہو سکتے۔ قرآن نے فرمایا سورہ مائدہ میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کام میں تو مدد کرو ایک دوسرے کی، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نافرمانی اور گناہ کے کام میں کسی کی مدد نہ کرو۔ یہاں آپ ہاتھ اونچے کر دو کہ بھائی اس میں ہم شریعت کی حد کو کراس نہیں کر سکتے۔ اگر یہ سب کرنے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہو جائے، ہم بھی مٹکی پھوڑیں، کلر اڑاوے ہم بھی، تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، تو یاد رکھیے قرآن نے آج سے 1450 سال پہلے کہہ دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک تم پورے ان کے جیسے نہیں ہو جاؤ گے، وہاں تک وہ تم سے راضی ہونے والے نہیں۔ تمہاری پیشانی پر جب تک وہ نشانی نہیں آ جائے گی، تمہارا نام نہیں بدل جائے گا، تمہارا سب کچھ نہیں بدل جائے گا، وہاں تک وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ اس لیے ان کو راضی کرنے کی کوشش مت کرو۔ ایک بات یاد رکھو، سیدھی لائن کا جو کام کرنے کا ہے وہ ہے، اگر دلوں کو ان کے نرم کرنا چاہتے ہیں تو دلوں کے مالک کو راضی کرو۔ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور اللہ نے یہ کام کر کے دکھایا ہے۔ قرآن نے سورہ توبہ میں فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اے نبی جی جس قوم میں آپ کو بھیجا گیا تھا وہ آپ کے کیسے دشمن تھے آپ کو معلوم ہے؟ اللہ نے ان کے دلوں میں بھی محبت ڈالی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر تم اپنے طریقے سے کوشش کرتے، دنیا بھر کا سونا چاندی سب کچھ ان کے پیچھے خرچ کرتے، تو ابھی ان کے دلوں میں محبت نہیں آتی۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے محبت پیدا کی، کیونکہ دلوں کا مالک وہ ہے۔ بالکل سیدھا اور شارٹ راستہ، اگر ہم ان کے دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہیں کہ امن و امان کے ساتھ ہماری زندگی گزرے، دشمنیاں ختم ہو، تو دلوں کے مالک کو راضی کرو۔ ہم آج تک جو بھی علاج کر رہے ہیں بالکل الٹی دشا میں علاج کر رہے ہیں۔ مالک کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنے کی جب بھی کوشش ہوگی، اللہ تعالیٰ اور زیادہ دشمنی ان کے دلوں میں پیدا کر دے گا۔ ایسا آگے بھی ہوا ہے، آج بھی ہو رہا ہے اور آگے ہوگا۔ اللہ کو راضی، جب تک ہمارے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوگی، پوری دنیا کے مسلمان مل کر بھی کچھ کر نہیں سکتے۔ اور اللہ راضی ہوتا ہے اعمال سے، عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل چاہیے، عمل۔ ابھی ہمارے پاس صرف کیا ہے؟ اسلام کی تصویر ہے، لیکن اس تصویر میں نہ جان ہے نہ سانسیں ہیں، خالی تصویر۔ اس کی مثال ایسی ہے، علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی کہ ایک آدمی ٹیٹو بنوانے کے واسطے گیا۔ وہ نوجوان جو ٹیٹو بنواتے ہیں اس کو شوق ہوا کہ ٹائیگر یعنی شیر کا ٹیٹو پیٹھ پر بنواؤ، پیٹھ پر۔ گیا، کپڑے نکالے، وہ بنانے والے نے چونکہ وہ سوئی ماری جاتی ہے، پھر اس میں رنگ بڑھا جاتا ہے، اس نے سوئی مارتا وہ مر گیا، کیا کر رہا ہے؟ وہ بنانے والے کہا کہ میں شیر کی دم بنا رہا ہوں۔ کہا کہ بغیر دم کا بھی تو شیر ہو سکتا ہے نا، دم چور نہیں بنانی، بہت تکلیف ہو رہی۔ اس نے کہا تمہاری مرضی، بغیر دم کا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے دوسری جگہ سوئی ماری، پھر چلایا، او باپ رے مر گیا، اب کیا بنا رہا ہے؟ کہا شیر کے کان بنا رہا ہوں۔ ارے بھائی کان چھوڑ، بغیر کان کا بھی تو شیر ہوتا ہے، چل جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی۔
پھر اس نے سوئی ماری بیچ میں، بہت زور سے چلایا، ارے بھائی کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ پیٹ بنا رہا ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ بیوقوف یہ کہاں شکار کرنے جائے گا، پیٹ کی کیا ضرورت ہے، بغیر پیٹ کے بھی تو شیر ہو سکتا ہے۔ تو اس نے سوئی پھینکی اور کہا کہ ایسا شیر اوپر والے نے نہیں بنایا، میں کیسے بنا سکتا ہوں، نکل یہاں سے۔ اب ہمارا حال یہی ہے، نمازوں میں تکلیف ہوتی ہے تو کہا بغیر دم کا شیر چلے گا، بغیر نماز کے بھی ہم مسلمان تو ہیں۔ روزوں میں تکلیف ہوتی ہے تو کہا پیٹ بغیر کا شیر بھی چلے گا، بغیر روزوں کے ہم مسلمان تو ہیں۔ اخلاق، گالیاں مت بولو تو کہ نہیں وہ تو ہم نہیں چھوڑ سکتے، بڑوں کی عزت کرو تو کہا کہ نہیں وہ ہم سے نہیں ہوگا۔ تو بغیر کان، بغیر پیٹ، بغیر دم کا ہم شیر بننا چاہتے ہیں، اور ایسا شیر تو اوپر والے نے بھی بنایا نہیں۔ روح کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے، عمل سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا ملفوظ، 100 بار اس کو سن کر سوچنا چاہیے۔ انہوں نے کیا فرمایا کہ اللہ کی مدد شخصیتوں کو دیکھ کر نہیں آتی کہ یہ نبی ہے تو ان کی مدد کرو، بہت بڑا درجہ نہیں، ولی ہے تو ان کی مدد کرو، نہیں، شخصیتوں اور ذاتوں کو دیکھ کر نہیں آتی، اللہ کی مدد اعمال کو دیکھ کر آتی ہے۔ نبیوں کے پاس وہ اعمال تھے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، تو اللہ کی مدد آئی۔ آج کوئی کتنا بڑا مفتی کوئی بھی ہو، لیکن خالی تصویروں سے کچھ ہوتا؟ ہم شیر ہیں لیکن بغیر روح کے، بغیر جان کے، اور ہم جانتے ہیں جب گارڈن میں گھومنے جاتے ہیں تو شیر کے اور ٹائیگر کے پتلے بنے ہوتے ہیں، چونکہ ان میں جان نہیں ہوتی تو اس پر تو چھوٹے بچے بیٹھ کر کھیلا کرتے ہیں۔ آج ہمارے اندر جان نہیں ہے تو پوری دنیا ہمارے ساتھ کھیل رہی ہے۔ اعمال چاہیے۔ نبیوں کی مدد اللہ تعالیٰ نے اس لیے کی کہ نبیوں نے شروع سے آخر تک برابر اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے، اپنی زندگیاں قربان کر دی، اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا، ان کے پاس عمل تھے۔ جب تک ہمارے پاس اللہ کو راضی کرنے والے اعمال نہیں ہوں گے، اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا، اور اللہ راضی نہیں ہوگا تو دشمنوں کے دلوں میں سے دشمنیاں کم نہیں ہوگی۔ سب سمجھدار ہے، پوری بات کا نچوڑ اور خلاصہ، جو علاج کرنا ہے وہ کرو، اس کے علاوہ جتنے بھی آپ علاج کر لیں گے کوئی کام کا نہیں۔ حرام کھانا چھوڑو۔ ہمارے نوجوانوں میں اکثریت ان بچوں کی ہے جو جوا کھیلتے ہیں، اور جوا کھیلنے کے لیے اب وہ پٹے نہیں چاہیے، موبائل پر گیم کھیلتے ہیں۔ 100 میں سے 90 بچے ایسے ہیں ہمارے نوجوان، آپ ڈھونڈ لیں، جو بھی گیم کھیلتے ہیں وہ آن لائن جوا کھیل رہے ہیں۔ پھر ان اعمال سے اللہ کیسے راضی ہوگا؟ نماز کے پرسنٹیج نکال لیں، ہماری بستی میں بالغ مرد کتنے ہیں اور مسجدیں کتنے اور کتنے نمازی ہوتے ہیں، اس کے پرسنٹیج نکالیں۔ رمضان کے روزے کتنے رکھتے ہیں، اچھے اخلاق کی ان کے پاس۔ ہماری بات شروع ہوتی ہے تو گالی سے ہوتی ہے، اور بات ختم ہوتی ہے تو گالی پر ہوتی ہے، اور جب اعمال بگڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سزا بھی ان کے پاس دلواتا ہے۔ تاتاریوں کا فتنہ ہم نے سنا ہے، کیسی پوزیشن تھی کہ ایک عورت کہہ دیتی کسی مسلمان سے کہ یہاں رک بازار میں گھر جاتی ہوں، ابھی تلوار لے کے آؤں گی اور تیرا گلا کاٹ دوں گی۔ ان کا مقابلہ تو دور کی بات، وہ عورت کے واپس آنے تک یہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا تھا۔ اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ اتنی بیکاری آ گئی تھی مسلمانوں میں، اتنی بدعمالی آ گئی تھی کہ جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، اتنے گئے گزرے ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان کو مسلط کیا۔ اس لیے ایک قوم ایسی گزری ہے کہ جب اللہ کا عذاب آنے کو تھا اور نشانیاں ظاہر ہوئی تو اللہ سے بہت روئے دھوئے اور پہلے سے معافی مانگ لی، تو اللہ نے عذاب سے بچا لیا۔ الا قوم یونس، یونس علیہ السلام کی، ہم بھی ان کے جیسے بنے۔ یہ جو آثار نظر آتے ہیں اس کو دیکھ کر اللہ کی طرف رجوع ہونے والے بنے۔ ایک در پکڑ لے آپ، دنیا بھر کے دروں سے بے نیاز ہو جائیں۔ ایک در کے بھکاری بن جاؤ، دنیا بھر کے لوگوں کی چاپلوسی کرنے سے آپ کی حفاظت ہو جائے۔ اس لیے غیر مسلموں کے ساتھ دوسرے تعلقات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ان کے جو مذہبی تہوار ہیں، مذہبی چیزیں ہیں، ان میں شریک نہیں ہونا ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کی ان چیزوں سے حفاظت کرے۔